بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں بہت ہی مختصر وقت میں ون گو کے اندر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ مجھ سے پہلے حضرت ابراہیم رحمۃ صاحب مدظلم العالی نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی شکر گزاری کے حوالے سے۔ ہم سب کو اللہ کی اس نعمت یعنی وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر جی گزار بندہ ہونا چاہیے۔ نعمت پر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ یہ قرآنی اصول ہے، شرعی اصول ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خاص طور پر تین بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدردانی ہونی چاہیے اس نعمت کی، چونکہ پاکستان کے کچھ معاشی حالات، بعض اوقات سیاسی حالات، بعض اوقات ریاستی حکومتی سطح پر مملکت کے کچھ باشندوں کو کبھی کچھ شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان شکووں اور شکایتوں کی وجہ سے اگر ہم اپنی آواز احتجاج بلند کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر کوئی حکمت عملی ہم اپنائیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر ہم کوئی جائز مطالبات کریں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ہم تعمیری مثبت انداز کے اندر اپنے ان مسائل کے حل اور حقوق کے حصول کے لیے کچھ آوازہ بلند کریں تو شرعی طور پر، قانونی طور پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں کا عجیب قسم کا مایوس رویہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر شدت پسندی، انتہا پسندی اور پھر اس کے بعد عسکریت پسندی کی طرف منتقل ہونا کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے لہذا ہم ریاست کے دشمن بن جائیں، چونکہ ہمیں رائٹس نہیں مل رہے، چونکہ ہماری آواز نہیں سنی جا رہی، چونکہ ہماری قوم کے لوگوں کو، کمیونٹی، برادری کو یہاں وسائل نہیں دیے جا رہے، یہاں کے مقامی وسائل پر ہمارا حق حاکمیت تسلیم نہیں کیا جا رہا، ہمارے روزگار کے مسائل نہیں حل ہو رہے، معاش کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لہذا اب ہم اسلحہ اٹھائیں گے، اب ہم ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اب ہم مملکت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اب ہم پاکستانیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ایک طرف غیر قانونی ہونا، غیر جمہوری ہونا، خلاف ریاست ہونا وہ تو اپنی جگہ پر، یہ رویہ خلاف اسلام بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اور ہم اپنی مٹی اور اپنی وطن کو مادر وطن، مادر اپنی ماں قرار دیتے ہیں۔ انسان کو اپنی سگی ماں سے بھی شکوہ ہو سکتا ہے، اپنے والد سے بھی شکوہ ہو سکتا ہے کہ ابا جان آپ نے مجھے فلاں چیز نہیں دی ہے، امی جان آپ اپنی اولاد میں فرق کرتی ہیں، یا آپ نے میرے حقوق صحیح ادا نہیں کیے۔ لیکن کیا میرا آپ سے سوال ہے، کہیں دنیا میں اس بات کا تصور ہے کہ اگر امی جان سے کچھ شکوہ ہو، والد محترم سے کچھ شکوہ ہو تو اب ہم یہ کہیں کہ اب اس والد اور ماں کے وجود کا خاتمہ کر دیا جائے، اب ان کو مار ہی دیا جائے اور ان کے وجود کا یہاں سرے سے خاتمہ ہی ہو جائے؟ آپ کے گھر کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے، فرض کرو، میں ایک مثال کے ذریعے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک گھر ہے، آپ اس گھر کے اندر رہتے ہیں اور اس گھر کے اندر کہیں کلر کی خرابی، کہیں پلاسٹر کی خرابی، کہیں کچرا پڑا ہوا ہے، تو اب کیا کہا جائے گا؟ دانش مندی کا، عقل مندی کا، ہوش و حواس کا تقاضا کیا ہے کہ اس خرابی کی اصلاح کچرا اٹھا لیجیے، صفائی کر لیجیے، اچھی ٹائلیں لگا لیں، اچھے غالیچے، پودے، صوفہ سیٹ اچھا خوبصورت زیبائش کا اہتمام کر لیں۔ لیکن کیا اس کی دیواروں پر کوئی خرابی یا گھر میں کسی کچرے کی موجودگی کی وجہ سے آج تک کسی نے یہ بات کہی ہے کہ اس گھر کو اور اس گھر کے لوگوں کو اور مکان اور مشین کو، ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے، ان کے وجود کا خاتمہ کر دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہو سکتا، نہ یہ کوئی وفا شعاری کا تقاضا ہو سکتا ہے، نہ یہ سمجھ بوجھ رکھنے والا، ادنا درجے کا شعور رکھنے والا کوئی انسان یہ بات کر سکتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس نعمت کی قدر اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے اکابر کی محنتوں کا یہ منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ رہا۔
ہمارے تحریک پاکستان کے اندر جو اکابر خاص طور پر تمام مسالے کے، میں کسی تنگ نظری کی بات نہیں کروں گا، تمام مکاتب فکر، تمام مسالے کے سرخیل اکابر حضرات اسلاف نے اپنا خون پسینہ دیا ہے، محنتیں کی ہیں. اسی طرح اکابر دیوبند نے بڑی غیر معمولی قسم کی محنت کی ہے. تو آج ان کی محنتوں کو ہم کیا ایک لمحے کے اندر بیک دو سے قلم اڑا کے رکھ دیں؟ کیا ہم ان کو ختم کر لیں؟ کیا ہم ان کی نعمتوں کا، ان کی محنتوں کا انکار کر لیں گے؟ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ہوتا ہوں، یقین جانیے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے اکابر نے کیسی محنتیں کی. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ظفر احمد صاحب، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے، سیاح الدین کاکا خیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے کئی سارے اکابر حضرات نے کیا کیا محنتیں کی اور کیسی کیسی سفارشات پیش کی. پھر وہ سفارشات ملک میں عملی قوانین کی صورت میں بھی نافذ ہوئی، ان پر قوانین بنے، قانون سازیاں ہوئی. تو یہ ساری کی ساری محنت ہے، خون پسینہ لگا ہے، اور ہمارے اکابر اور تحریک پاکستان کے بنیادی مسلمان برادران اسلام کی لاشیں اٹھی ہیں. ہندوستان سے وہ ایمبولینس، وہ ہندوستان سے پیسنجر کی ٹرینیں تھی، لیکن جب وہ لاہور پہنچی ہیں، جب وہ پاکستان پہنچی ہیں، تو وہ لاشوں کی ایمبولینس کے اندر وہ ٹرین تبدیل ہو چکی تھی. اتنی محنتیں، اتنی قربانیاں. تو ایک تو ہمیں اس نعمت کی غیر معمولی قدردانی کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، احتساب. اور وہ احتساب اور محاسبہ اس انداز میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص یہ سوچے مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. علماء اسٹیک ہولڈر ہیں، ججز اسٹیک ہولڈر ہے، سیاستدان اسٹیک ہولڈر ہے، عوام اسٹیک ہولڈر ہے، صحافی، وکلا، پائلٹ، تمام کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس مملکت خدا داد کے اسٹیک ہولڈر ہیں. اب فوجی بھی سوچے، جج بھی سوچے، عالم بھی سوچے، سیاستدان بھی سوچے، وکیل بھی سوچے، ڈاکٹر، پائلٹ بھی سوچے مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. اور اگر میرا معاملہ یہ ہے کہ کہیں پیار کی زبان استعمال کرنی چاہیے تھی، میں نے وہاں تشدد کی زبان استعمال کی ہے، تو مجھے اس رویے سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اگر یہاں کہیں پر مجھے عزت دینی چاہیے تھی، میں نے عزت نہیں دی، میرے بیہیویئر کا مسئلہ ہے، تو میں اپنے بیہیویئر کی اصلاح کروں. اور اگر کہیں پر قوم کے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا گیا، میں نے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے، میرا مقننہ سے تعلق ہے، میرا مقتدرہ سے تعلق ہے، تو میں اس انداز میں اپنا محاسبہ کروں. اور اگر میں عوام الناس میں سے ہوں تو یقیناً میں صدائے احتجاج اپنے تمام مایوسیوں کے حوالے سے بلند کر سکتا ہوں، مگر میں مملکت کے خلاف اور اس کے وجود کے خاتمے کی مہم چلانے کے اندر کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو محاسبہ کرنا چاہیے، اور بھرپور محاسبہ کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 تا 77 کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے جو تمثیلی طور پر ہم پر بھی فٹ آتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت سے یہ معاہدہ کیا. ایگریمنٹ کا ایک پارٹ یہ ہے، اس کے اندر کہا کہ اللہ اگر آپ ہم پر فضل فرمائیں گے، ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ہم اصلاح یافتہ ہو جائیں گے، ہم صالحین میں سے ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جب اللہ نے اپنے فضل کا معاملہ کر لیا، یعنی تحریک پاکستان کے موقع پر بر صغیر کے مسلمان اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے، قربانیاں دے رہے، کہہ رہے یا اللہ ہمیں مملکت خدا داد عطا کر، زمین کا ٹکڑا عطا کر، اس زمین کے ٹکڑے پر اے اللہ ہم تیرا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی نظام نافذ کریں گے، ہم مدینہ کے مکینے گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بنیں گے، نمائندے بنیں گے، اس سرزمین پر ان کے قاصد اور ایلچی بنیں گے، اور ان کا نبوی نظام نافذ کریں گے. یہ اس وقت سارے مسلمانوں کی چاہت، تمنا، قلبی آرزو تھی، دعائیں تھی، محنتیں تھی، مجاہدات تھے، قربانیاں تھی. اللہ نے اس کے نتیجے میں فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل کا معاملہ کر دیا، اب یہاں کے رہنے والوں نے کیا کیا؟ بخلوا بی وتولوا وهم معرضون. انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے بخل سے کام دیا اور انہوں نے اعراض کرنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا،
उस बुनियाद पर जो उन्होंने अपने वादे को तोड़ा था, वादे की खिलाफ वर्जी की थी। इन आयात की रोशनी में हम में से हर शख्स को अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपना एहतसाब करने की जरूरत है। अल्लाह ने तो फजल फरमा दिया, अल्लाह ने तो करम फरमा दिया, अल्लाह ने तो शफकत का मामला फरमाते हुए जमीन का टुकड़ा हमें अता कर दिया। क्या हमने अपने अखलाक और किरदार से, क्या हमने यहाँ पर अल्लाह का दिया हुआ कुरानी निजाम इस अर्थ पर, जमीन के इस टुकड़े पर क्या हमने नाफिज किया? ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें गौर करना चाहिए। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बलोचिस्तान हो कि KPK हो, कश्मीर का मामला हो, जहां पर भी इस वक्त हमारे मसाइल चल रहे हैं, दानिशमंदी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरे तयक्कुस के साथ, पूरी बेदार मगजी के साथ, नजाकत और हसासियत को भांपते हुए हमें उन मसाइल का हल पेश करना चाहिए। और फिर उन मसाइल के हल के लिए डॉक्टर, वकाला, पायलट, सियासतदान, जजेस, MPA, MNA, मुकन्निना, मुक्तदिरा प्लस उलमाए कराम को आगे आना चाहिए और फिर वो इस तरीके से मसाइल को हल करे। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जहां इज्जत देनी है वहां इज्जत दें, जहां प्यार की जुबान इस्तेमाल करनी है वहां प्यार की जुबान इस्तेमाल करें, जहां रोजगार देना है वहां रोजगार दें, जिन लोगों का हक हाकिमियत तस्लीम करना है उनका हक हाकिमियत तस्लीम करें। और जो बैरूनी एजेंट है और बैरूनी फंडेड एजेंट है, उनके वजूद के खात्मे के लिए रियासत का हमें साथ देना चाहिए। इस तरीक़ेकार से हम इस ममलकत खुदादाद की खिदमत भी कर सकते हैं, इसे तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब भी गामजन कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।